آج کا حوالہ جو خدا کے پاک کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے، عہد جدید میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی مسیح یسوع کی انجیل، اس کا 8واں باب اور 5ویں آیت مبارکہ سے لے کر 13ویں آیت کے آخر تک یہ حوالہ مقدس لوکا طبیب بھی خدا کے پاک روح کی قدرت اور اختیار کی وسیلہ تحریر فرماتے ہیں۔ 7واں باب اس کی پہلی آیت مبارکہ سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک۔ یہاں پر میرے عزیزو جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ مسیح خداوند منجی عالمین رحمت اللہ عالمین حکیم العالمین کفرنہوم میں بہت عرصے کے بعد تشریف فرما ہوتے ہیں، اپنے جانثاران یعنی شاگردوں کے ساتھ وہ کفرنہوم میں تشریف لاتے ہیں، اور بدستور ان کے پیچھے بہت بڑی بھیڑ ہے، مطلب پرستوں کی اور ضرورت مندوں کی، مختلف سوچ مختلف آراء رکھنے والوں کی، کیونکہ بھیڑ جو ہے یہ یکجہتی کو پیش نہیں کرتی۔ بھیڑ جو ہے وہ ہجوم کو، شور کو اور مختلف سوچ، مختلف نظریات اور مختلف ضروریات رکھنے والے لوگوں کو پیش کرتی ہے۔ اتنے میں ایک صوبے دار جو رومی حکومت کا ماتحت ہے اور رومی شہریوں پر حکمران بھی ہے، اس کا عہدہ بھی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ صوبے دار ہے۔ صوبے دار کا ایک خادم جو ہے وہ بیمار ہے، اور اس کی بیماری کیا بتائی جاتی ہے؟ اسے فالج ہے۔ اور پھر یہاں پر فالج کی وجہ سے جو آج کا میرا اور آپ کا مضمون بھی ہے اور آج کی میری اور آپ کی سندی آیت بھی ہے، وہ آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ 8واں باب اس کی 6 آیت مبارکہ آج میری اور آپ کی سندی آیت ہے، اور یہی آج میرا اور آپ کا مضمون بھی ہے۔ یہاں لکھا ہے، آئے خداوند میرا خادم فالج کا مارا ہے، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں۔ آج اس آیت مبارکہ کے لیے میں اور آپ خدا کے پاک روح کو مانگیں گے اور سیکھیں گے۔ لکھا ہے خداوند یسوع سے وہ کہتا ہے کہ وہ نہایت تکلیف میں ہے، اور پھر اگلی شفقت اور محبت سے لبریز، زندگی سے لبریز الفاظ میرے اور آپ کے منجی عالمین، نجات دہندہ، شافی عالمین یسوع کی زبان سے صادر ہوتے ہیں، اور خداوند یسوع کہتے ہیں میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبے دار کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں خداوند یسوع کہ آپ میری چھت کے نیچے ہیں۔ اور اگر آپ مقدس لوکا کی انجیل کا اس حوالے کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ پہلے اپنے بزرگوں کو بھیجتا ہے، ہیکل کے بزرگوں کو بھیجتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں اس لائق بھی نہیں کہ میں خداوند یسوع مسیح سے گفتگو کر سکوں، مگر لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خداوند آپ اگر کہہ ہی دیں تو میرا خادم جو ہے وہ شفا پا جائے گا۔ اور خداوند یسوع پھر کہتے ہیں کہ جا جیسا تیرا ایمان ہے، تیرے ایمان کے وسیلہ ویسا ہی، اور وہ خادم جو ہے وہ شفا پا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو صوبے دار ہے آج یہ اپنے خادم کی جو بیماری ہے، فالج
یہ اس کا ذکر کرتا ہے اور خداوند یسوع کے سامنے ایک بڑی دکھ اور درد سے بھری ایک دعا کو رکھتا ہے، اور وہ دعا اور درخواست کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ خداوند میرا خادم فالج کا مارا ہے۔ اس دعا کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے میرا خادم فالج کا مارا ہے، پھر دعا کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ میرا خادم چونکہ فالج کا مارا ہے تو دعا کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ نہایت تکلیف میں ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں، فالج کا مارا ایک الگ بات ہے، ایک الگ دعا ہے، نہایت تکلیف میں ایک الگ دعا ہے، اور آج ہم انہی دو باتوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ میرے عزیزو، میرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ کون سا خادم ہے جس کے لیے اس کا مالک اپنے خادم کے لیے اس کے فالج کو بھی دیکھتا ہے اور فالج کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جسم کے اندر ہڈی گوشت اور خون روح کے اندر جو انتہائی تکلیف ہے اسے بھی دیکھتا ہے؟ میرا عزیزو، یاد رکھیے، یہودی دستور اور قانون کے مطابق اور ہزارہ سال پہلے جو کاروباری لوگ ہوتے تھے ان کی پہچان ان کے مال مویشیوں سے، ان کی زمین سے اور ان کے زر خرید غلاموں سے کی جاتی تھی۔ جس کے پاس زیادہ مال اور مویشی ہوتے تھے، جس کے پاس زیادہ نوکر ہوتے تھے، وہ اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ یہ شخص صاحب دولت ہے۔ اور اس دور میں بھی اور آج بھی جس شخص کے پاس زیادہ نوکر ہوتے ہیں، زیادہ زمین جائیداد ہوتی ہے، گاڑیاں ہوتے ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، آج کے دستور کے مطابق ہم اس شخص کو انتہائی مالدار سمجھا کرتے تھے۔ یہ شخص جس نے غلام کو خریدا ہے، یہ غلام جب اس نے خریدا ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایسا تھا؟ آپ کبھی لنگڑے لولے لنجے انسان کو اپنے گھر میں کسی بھی کاروبار کے لیے خرید سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، پچھلے دور میں جب کسی انسان کو خریدا جاتا تھا، اس کا بیانہ دیا جاتا تھا، اس کا معاوضہ دیا جاتا تھا۔ بیچنے والا جو بھی کسی انسان کو بیچتا تھا اور خریدنے والا بالکل اسی طرح بھاؤ اور سودا کرتے تھے جس طرح آج آپ اور میں کرتے ہیں۔ اور جب کسی انسان کو خرید کے اپنا غلام بنا لیا جاتا تھا، پھر اس کا رشتہ ناتا تعلق واسطہ اپنے باپ بھائی بہن جو بھی اس کا رشتہ ہوتا تھا ان سے منقطع ہو جاتا تھا۔ پھر اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اپنے مالک کی مرضی کے مطابق ہوتا تھا۔ وہ پھر اپنے پچھلوں سے رشتہ ناتا تعلق واسطہ نہیں رکھتا تھا۔ آج یہ جو صوبے دار ہے، یہ جو مالک ہے، آج جب یہ اپنے غلام پر جس کو اس نے اپنی قیمت دے کر چھڑایا ہے کسی دوسرے کے ہاتھ سے اور اپنا بنا لیا ہے، اپنا خرید لیا ہے، آج یہ صوبے دار اپنے نوکر کی شدید تکلیف پر نظر کرتا ہے۔ یہ صوبے دار اپنے غلام کی جس کو اس نے قیمت سے خریدا ہے اس کی تکلیف پر نظر کرتا ہے اور اس تکلیف کی شدت بتاتا ہے۔ اور تکلیف کی شدت کیا ہے؟
تکلیف کی شدت یہ ہے، وہ کہتا ہے نہایت تکلیف میں، نہایت تکلیف میں، اور نہایت اس کے درد کے درجے کو بتاتا ہے، نہایت اس کے درد اور تکلیف، رنج غم کی درجے کو، معیار کو بتاتا ہے۔ نہایت کا لفظ یہاں پر میرے عزیزو ایک اعلیٰ کی صورت میں بن کے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ نہایت درد میں ہے، جو بیان بھی نہیں ہو سکتی، جو بیان سے باہر ہے۔ مگر آج ایک بڑی برکت کی بات ہے، بڑی شکر گزاری کی بات ہے، جو شاید غلام نہیں جانتا۔ غلام کو لگتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، مگر میرے مالک کو، میرے آقا کو نہیں پتہ۔ میں رو رہا ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں بیان بھی نہیں کر سکتا جو میری حالت ہے۔ شاید غلام یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ میری تکلیف، میری درد کا پتہ کسی کو نہیں چلتا۔ میں نے جس مالک کی، جس آقا کی اتنی خدمت کی ہے، آج اسے میری دکھ درد تکلیف کا نہیں پتہ۔ میرے عزیزو، مگر شکر گزاری کی بات یہ ہے کہ صوبے دار اپنے غلام کے دکھ اور درد تکلیف کو دیکھتا ہے، اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ دو بڑے عظیم کام کرتا ہے۔ وہ عظیم کام کیا کرتا ہے میرے عزیزو؟ وہ اس دکھ درد تکلیف کو دور کرنے کا لاہ عمل تیار کرتا ہے، اس رنج غم کو جو بیان سے باہر ہے، جس میں اس کا خریدا عفظی اس کا جو ہے وہ مبتلا ہے، وہ اس کے دکھ درد رنج کو، غم کو دور کرنے کا لاہ عمل تیار کرتا ہے۔ اور طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے، پہلی بات طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اس دکھ درد رنج غم کی جو وجہ ہے، جو سبب ہے، وہ اس کو دریافت کرتا ہے، اور اس دکھ درد تکلیف کی جو بنیاد ہے، جو وجہ ہے، جو سبب ہے، وہ اس پر نظر کرتا ہے۔ اور وہ وجہ کیا ہے، وہ سبب کیا ہے؟ نہایت تکلیف میں ہے، اس بات کا سبب فالج ہے۔ اسے پتا ہے یہ جو تکلیف کا مارا ہے، در حقیقت یہ فالج کا مارا ہے۔ اگر اس کی زندگی سے فالج چلا جائے گا تو اس کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ چونکہ یہ فالج کا مارا ہے، لہذا اس کی زندگی، اس کے ارد گرد کا ماحول، وہ سارا دکھ درد رنج اور تکلیف میں مبتلا ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، فالج جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں فالج کا جو مریض ہوتا ہے، اس کی روحانی اور جسمانی حالت دونوں ہی بے بسی، لاچارگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ روحانی اور جسمانی دونوں حالتیں بے چارگی اور مایوسی اور لاغر پن کا، یعنی زندہ لاش کا جو ہے وہ ایک جیتا جاگتا ایک بت کی شکل اختیار کر لیتی۔ ذہن چلتا ہے، دماغ چلتا ہے، سوچ چلتی ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، کانوں سے سن سکتا ہے، مگر فالج کا مریض اپنا منہ نہیں کھول سکتا، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، نہ دانا ہاتھ چلتا ہے، نہ بایاں ہاتھ چلتا ہے، نہ ٹانگیں پاؤں چلتی، مردہ حالت میں اپنے بستر مرگ پر پڑ جاتا ہے۔ اور اگر آپ بائبل مقدس کا عہد عتیق کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فالج جو ہے میرے عزیزو،
یہ انسان کے گناہ کو پیش کرتا ہے۔ فالج جو ہے انسان کے گناہ کو پیش کرتا ہے۔ اس کی سبب، اس کی وجہ کیا ہے؟ خداوند نے مٹی کے بت کو بنایا۔ خدا نے مٹی کے بت میں، پیدائش کی کتاب 2 باب 1 باب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا نے مٹی کے بت میں، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم یعنی اپنا کلام پھونکا، تو مٹی کا بت، جو مٹی کا مردہ بت ہے، وہ کلام پھونکنے کے بعد، زندگی کے دم کے اندر جانے کے بعد، وہ مٹی کا بت جیتی جان ہوا۔ اور جو ہی اس مٹی کے بت میں جان آئی، خدا نے اس مٹی کے بت کو برکت بخشی اور کہا بڑھو، پھلو اور پھولو اور دنیا پر اختیار رکھو۔ مگر جو ہی آدم اور حوا نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی سے الگ کر کے، اپنی مرضی کو آگے رکھ کے، خدا کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق تھا، اور اس رشتے اور تعلق کی وجہ پر، خدا کے کلام کے اندر ہونے کی وجہ پر، خدا نے جو ان کو جیتی جان کیا تھا، اور جیتی جان ہونے کے نتیجے کے طور میں ان کو روحانی اور جسمانی برکت اور بڑھنے اور پھلنے کے لیے خدا نے جو انہیں اختیار بخشا تھا، جو ہی انہوں نے اپنی مرضی اپنائی تو لکھا ہے وہ برکت ان سے لے لی گئی، اور وہ اختیار بھی ان سے لے لیا گیا، اور گناہ کے نتیجے کے طور پہ لکھا ہے کہ وہ بھی لعنتی ٹھہرے، اور ان کے سبب سے خدا نے کہا زمین اور زمین کی پیداوار بھی اب اس گناہ کے نتیجے کے طور پہ لعنتی ہے۔ خدا نے کہا اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا نے کہا اب تم بیج بو گے مگر وہ اونٹ کٹارے اگے گی۔ اب تمہیں محنت مزدوری خون پسینہ بہا کر بھی محنت کرو گے تو وہ تمہارے لیے برکت نہیں بن سکتی، تمہاری زندگی کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ گویا اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو آپ کو لگے گا کہ گناہ کے نتیجے کے طور میں وہ مٹی کا بت پھر سے جو خدا کے کلام کے وسیلہ جیتی جان ہوا تھا، وہ مٹی کا بت پھر بت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور وہ فالج کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، جو پہلے خریدا گیا تھا، جس کو خدا نے بنا کے برکت دی تھی کہ وہ میرا بن کے میرے ساتھ رہے گا، اور جو کام میں نے اسے دیے ہیں وہ اس کام کو جاری کرے گا۔ آج یہ مٹی کا بت نافرمانی کی وجہ سے، اپنے مالک کے گھر میں رہنے کے ہوتے ہوئے، مالک کے سایہ کے نیچے ہوتے ہوئے بھی جب اپنی مرضی کرتا ہے، جب اپنے رویے کو، اپنے چال چلن کو، اپنی زبان کو اہمیت دیتا ہے، تو آج وہ مٹی کا پھر سے بت بن جاتا ہے۔ وہ جیتی جان، وہ خدا کا کلمہ جو اس کے اندر ہے، وہ کلمہ، وہ زندگی، وہ برکت اور وہ اختیار جب چھن جاتا ہے تو یہ غلام، صوبے دار کا غلام، فالج کا مریض بن جاتا ہے۔ آج میری اور آپ کی زندگیاں میں کچھ ایسی ہمیں فالج شکر گزاری ہے خداوند کی نہیں ہے، یہ بہت بڑی تعریف اور تمجید کی بات ہے، مگر ہم روحانی طور پہ فالج کا شکار ہیں۔ میرے عزیزو، ہم ذہن رکھتے ہیں، ہم سوچ رکھتے ہیں، دل چلتا ہے، جذبات چلتا ہے، خدا کا کلام کانوں سے سنتے ہیں، ہم ہونٹوں سے جو ہے وہ خدا کے کلام کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم ہونٹوں سے دعا نہیں کر سکتے، ہم ہونٹوں سے تعریف اور تمجید کے گیت نہیں گا سکتے، ہم ہونٹ کھول کر اپنے آسمانی خدا سے اپنی غلطیوں، گناہوں، تقصیروں کا اقرار اور توبہ نہیں کر سکتے۔ ہم آنکھوں سے خدا کو، اس کی قدرت کو، اس کے عجائب کو، معجزات کو دیکھتے ہیں۔ بہت سارے آج چینل ہیں جن پر معجزات دکھائے جاتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہمارے بہن بھائی ہیں جن کے لیے خدا کے ایماندار خادم روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرنے والے خادم جب دعا کرتے ہیں تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، مگر ہم
फालज का शिकार है। उसकी वजह कि हमारी ज़िंदगियों में गुनाह पाया जाता है। ज़बूर 66 में लिखा है कि अगर मेरे दिल में बदी हो तो मेरा खुदा मेरी नहीं सुनेगा। हम रूहानी तौर पे फालज का शिकार हो चुके हैं। हम मसीही हैं, मगर हम खुदा के साए में रहते हुए भी हम हाथ उठाकर दुआ नहीं कर सकते। हम टांगों से चल के चर्च नहीं जा सकते। हम इस मुंह को खोल कर खुदावंद यीशु से अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए ताकत और कुव्वत और खुदा के पाक रूह को नहीं मांग सकते कि खुदावंद मेरे जिस्म को कामों को जिस पर मैं काबू नहीं पा सकता, अपना पाक रूह मुझे दे ताकि मैं जिस्म के कामों पर काबू पाऊँ। मैं अपनी ज़ुबान पर काबू पाऊँ जो पवाड़े डलाती है। मैं अपनी ज़ुबान पर काबू पाऊँ जो लड़ाई झगड़े पैदा करती है। मैं अपनी ज़ुबान पर काबू पाऊँ जो बनती बनती बात को बिगाड़ देती है। मेरे अजीज़ों, मैं और आप हाथ बढ़ाकर हम ताली बजाकर तारीफ़ नहीं कर सकते। हम उसकी अपना सर झुकाकर अपनी मर्ज़ी से खुदावंद को सजदा और उसकी इबादत और तारीफ़ नहीं कर सकते। हम हाथ से हम बिल दे सकते हैं, डॉक्टरों को पैसे दे सकते हैं, हकीमों को पैसे दे सकते हैं, जादूगरों को हम पैसे दे सकते हैं, मगर हाथ बढ़ा के अपने खून पसीने की कमाई से हम दिल की खुशी से हदिया नजराना नहीं दे सकते। आज ये सूबेदार शुक्रगुजारी है। वो जानता है कि ये तकलीफ़ में है, वजह इसकी ज़िंदगी में फालज हो चुका है, वजह के खुदा का रूह इससे जुदा हो चुका है, वजह के खुदा का कलाम इसके अंदर अब नहीं बसता, इसके अंदर गुनाह है, ये गुनाह के मातहत है। क्योंकि अब इसकी ज़िंदगी में गुनाह है तो इसकी ज़िंदगी का जो नतीजा गुनाह के नतीजे में वो दुख और तकलीफ़ और रंज है। आज बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ़ से दूर होना चाहते हैं, तकलीफ़ की वजह से उस फालज से रिहाई पाना नहीं चाहते, अपने गुनाह को तर्क नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, गुनाह के लिए बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं। लोग कहते हैं हम तो जी गुनहगार हैं, हम तो जी खता के पुतले हैं, हमसे जी पता ही नहीं चलता हो जाता है, हम जी चर्च आना चाहते हैं, पैसा बदिया देना चाहते हैं, मगर समझ नहीं आती है, तनख्वाह इधर से जाती है इधर चली जाती है। मेरे अजीज़ों, याद रखें, खुदावंद ने मुझे और आपको मिट्टी के बुत को बागे अदन में मुझे और आपको अपने साथ रहने के लिए बनाया था। खुदा ठंडे पैरों में आके आदम और हवा से रफाकत रखता था। उसने उन दोनों को पाक नकाह में, पाक बंधन में बांधा था। खुदा ने उन्हें इख्तियार बख्शा था कि अब इख्तियार से तुम जो कुछ करते जाओगे वो होता चला जाएगा। मगर आज चूँकि गुनाह मेरे और आपके अंदर बसता है और हम उसको तर्क भी नहीं करना चाहते, तो मेरी और आपकी ज़िंदगी के हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। भाग लें जितना भागना है। आज लोग भीड़ की तरह यस्सु के पीछे पीछे घूम रहे हैं ताकि उनके मतलब, उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाएं, और जब मतलब और ज़रूरत निकल जाती है फिर यस्सु को भी याद नहीं करते। 2000 साल पहले भी यस्सु का बेचारे का हाल यही था। आज भी मेरे और आपके मसीह यस्सु का हाल हमने यही बना दिया है। आज हम गर्ज के लिए, मतलब के लिए यस्सु के पीछे जाते हैं, क्योंकि हम रिश्ता नाता खुदावंद यस्सु से मतलब का बनाते हैं, तो फिर हमारे लिए मुकम्मल बहाली और शिफा और बरकत भी जारी नहीं होती। शुक्रगुजारी करें। ये सूबेदार अपने गुलाम की, जिससे ये मोहब्बत रखता है, जिसको ये ख़रीद कर लाया है, ये उसकी तकलीफ़ दूर करना चाहता है। और याद रखें, तकलीफ़ दूर मसीह यस्सु के अलावा कोई नहीं कर सकता। उसका सबब क्या है? सबब ये है कि ये सूबेदार ये अपने ईमान को पेश करता है, और इसके ईमान की दो बातें हैं, और दो दलीलें क्या हैं? दो दलीलें ये है
کہ یہ یسوع کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اے خداوند یسوع، میرا زر خرید میرا غلام فالج کا مارا ہے، یعنی وہ گناہ کا مارا ہے، گناہ نے اسے مار ڈالا ہے، گناہ نے اسے بے بس اور لاچار کر دیا ہے، اس کے ہاتھوں پیروں کو کام کرنے کے لائق نہیں چھوڑا، گناہ نے اس کو بے عزت اور معاشرے میں سماجی اور معاشرتی استحکام سے گرا کر مٹی و مٹی کر دیا ہے۔ اس کے پاس نہ خاندانی کوئی رتبہ معیار بچا ہے، نہ ہی معاشرتی، نہ ہی اس کے پاس اپنا سماجی اختیار یا کوئی اس کے پاس مقام بچا ہے۔ نہ کما کے کھا سکتا ہے، نہ محنت مزدوری کر سکتا ہے، نہ ہی اپنے بیوی بچوں کو پال سکتا ہے، نہ ہی اپنے گھر کو چلا سکتا ہے، بلکہ اس تکلیف کی جو حد ہے وہ کیا ہے؟ اس گناہ کے نتیجے میں وہ اپنا واش روم تک اپنی گندگی ناپاکی بھی نہیں دور کر سکتا۔ گناہ نے اس کو گویا بالکل برہنہ کر دیا ہے، اپنی جو جسم کی ناپاکی غلاظت ہے وہ بھی دور نہیں کر سکتا، نہ ہی طاقت پانے کے لیے زندہ رہنے کے لیے کھا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی گندگی دور کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، گناہ انسان کو روحانی اور جسمانی دونوں حالتوں میں بے آبرو اور ذلیل و خوار اور رسوا کر دیتا ہے۔ شکر گزاری ہے، یہ صوبے دار اپنے ایمان کو پیش کرتا ہے، خداوند یسوع آپ میرے غلام کو اس کے گناہوں سے پاک کریں۔ صوبے دار کا ایمان ہے کہ جب تک خداوند یسوع مسیح جسے گناہ بخشنے کا اختیار ہے، جب تک وہ میرے غلام کے گناہ معاف نہیں کرے گا، میرے غلام کے زندگی سے، گھرانے سے روحانی جسمانی گناہوں کو دور نہیں کیا جائے گا، اس کے جسم میں، اس کی روح میں، اس کے ارد گرد اس کے حالات درست نہیں ہو سکتے، اس کی تکلیفیں دور نہیں کی جا سکتی۔ وہ خداوند یسوع کی گناہ بخشنے والی قدرت پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر صوبے دار ہوتے ہوئے بزرگوں کو بھیجتا ہے، اپنے ملازموں کو بھیجتا ہے کہ اس گناہ کو دور کرنے والے، اس گناہ کو پاک اور صاف کرنے والے نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری کو لے کر آؤ۔ وہ گناہ دھو دے گا تو پھر جسم کے اندر ساری تکلیفیں اور دنیاوی طور پر، خاندانی طور پر ساری تکلیفوں کا حل ہو جائے گا۔ آج میں اور آپ تکلیفوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، مگر ہم اس بنیادی جو قدم ہے گناہ سے دور ہونے کا قدم اٹھانا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کوئی ہمارے لیے ہماری تکلیفوں کا حل کر دے، وہ کوئی بھی کر دے، وہ بابا کر دے، ڈاکٹر کر دے، حکیم کر دے، خادم کوئی کر دے، گورا کر دے، کوئی کر دے۔ تکلیف دور ہونی چاہیے مگر بنیاد دور نہیں ہونی چاہیے۔ بنیاد ہم دور نہیں کر سکتے۔ جو انسان 2 بیویاں رکھتا ہے وہ گناہ دور نہیں کر سکتا۔ جو انسان شراب پیتا ہے وہ گناہ شراب چھوڑ نہیں سکتا۔ 2 بیویوں والوں نے کلام رکھا ہے، وہ سنائیں گے کلام سے حوالہ۔ جو انسان شراب پیتا ہے وہ کلام سے حوالہ سنائیں گے۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ کلام سے ہی حوالہ سنائیں گے۔ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں وہ کلام سے ہی حوالہ بھی سنا دیں گے۔ جو لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں وہ کلام سے حوالہ سنائیں گے، کہیں گے جی کیا کریں، پولس رسول بھی تو یہی کہتے ہیں، منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، میں کی کراں خداوند، گناہ تے میرے اندر ہی ہے۔ داؤد نبی نے بھی تو یہی کہا۔ تو ہم گناہ کر لیتے ہیں تو کیڑا چرجے بھائی، خدا جڑا جگ نو بخشے گا مینوں بھی بخش دے گا۔ کیڑی گل، میں کلا ہی ہاں، کوئی وہ نہیں ہے۔ ہم تکلیف سے تو جب ہم پھنستے ہیں، کاروبار بند ہوتا ہے، اولاد نہیں ملتی، بدرو آ جاتی ہے گھر میں، ابلیس کے جکڑے ہوئے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ تکلیف دور ہونی چاہیے، مگر اس تکلیف کی جو بنیاد ہے، جو سبب ہے، اس کو چھوڑنا پھر بھی پسند نہیں کرتے، وجہ کہ اس میں ہمارا اپنا لالچ ہے، ہماری اپنی غرض ہے۔ یاد رکھیں، صوبے دار کا ایمان ہے کہ جب تک گناہ بخشے نہیں جائیں گے،
जब तक मेरी और आपकी रूहों पर लगे हुए दाग धब्बे नहीं धुलेंगे, मेरे और आपके जिस्म से बीमारियां और लानतें दूर नहीं होंगी। ये खुदावंद यीशु को कहता है कि मेरा गुलाम पालच का मारा है, नतीजे के तौर में तकलीफ है। और फिर खुदावंद यीशु को कहता है दूसरी बात कि इसकी तकलीफ दूर कर। और फिर दूसरे ईमान की जो दलील पेश करता है वो ये कि ना सिर्फ आप गुनाह माफ़ कर सकते हैं, खुदावंद यीशु मैं जानता हूँ कि आप अगर कह दी देंगे, जिस तरह मेरे मातहत मेरे मुलाजम हैं वो आते जाते हैं, अगर आप कह देंगे तो गुनाह मिट जाएंगे और तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। आप कह ही देंगे तो इसकी ज़िंदगी में उठने वाले तूफ़ान थम जाएंगे। आप कह ही देंगे तो ये जो बेचारगी है, जो सारी बेबसी है, जो सारा मुर्दापन है, आप कहेंगे तो इसका रूहानी और जिस्मानी मुर्दा दूर हो जाएगा और आपका कलाम अंदर जाएगा तो ये ज़िंदा हो जाएगा। क्योंकि आप तूफ़ानों को थमाते हैं, आप जन्म के अंधों को आंखें देते हैं, आप जन्म के लंगड़ों को चलाते हैं, आप मुर्दा को ज़िंदा करते हैं। आपने यार की बेटी को ज़िंदा किया है, आपने लाजर को ज़िंदा किया है। आप कह ही देंगे तो ज़िंदगी इसके अंदर वापस आ जाएगी। वजह कि खुदावंद यीशु के पास ज़िंदगी और मौत का इख्तियार है। खुदावंद यीशु ने कहा राह, हक और ज़िंदगी। ये सूबेदार इन ईमान की दोनों दरखास्तों को दलील से पेश करते। आज मैं आप सबसे मिन्नत और फरियाद करना चाहता हूँ, तकलीफ़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं तो पहली बात, आपको जिस वजह से तकलीफ़ ज़िंदगी में आई है, बेरोज़गारी आई है, बेऔलादी आई है, लड़ाई झगड़ा आया है, नफ़रत आया है, जो गुनाह मेरे और आपकी ज़िंदगी में दिल में दबका छुपा बैठा है, जो हमने छुपाया है, जब तक मैं बतौर मर्द, बतौर घर का सरबराह, बतौर मालिक, मैं जब तक अपनी ज़िंदगी के उस गुनाह को दूर नहीं करूँगा, तकलीफ़ दूर नहीं हो सकती। मेरी और आपकी बीमारियां जिस्म से दूर नहीं हो सकती, मेरी और आपकी जिस्मानी कमज़ोरियां दूर नहीं हो सकती, मेरी और आपकी जिस्मानी कजियां दूर नहीं हो सकती। अगर आप अहद अतीक का, अहद जदीद का मुतालिया करें, अंजील शरीफ का ही मुतालिया करें, तो ये बात आपको दलील से पता चल जाएगी, सबूत से पता चल जाएगी। जितने लोगों ने ईमान रखकर अपने गुनाहों का इकरार किया है, खुदावंद ने उनके जिस्मानी तकलीफ़ात को दूर किया है। 12 बरस की औरत की जिस्मानी हालत क्या थी? पीली हो चुकी थी, मेडिकल टर्म में एनेमिक थी, उसका खून ख़त्म हो चुका था, और रूहानी तौर पे हालत क्या थी कि मरने वाली है। जो 38 बरस का बीमार था, 38 बरस का मफलूज था, बैत हस्दा के बाहर, रूहानी हालत क्या थी? वो बिल्कुल बेबस और बिल्कुल लाचार और बेयारो मददगार पड़ा था। रूहानी हालत क्या थी कि उसकी ज़िंदगी में अना, तकब्बर, घमंड और बहुत सारी इल्ज़ाम तराशी की गंदी नापाक रूह थी। गुनाह जो उसके अंदर था, वो अपना गुनाह इकरार करने के बजाय वो दूसरों पे उंगली उठाता था। खुदाम यीशु कहते हैं ज़िंदगी पाना चाहता है, वो कहता है मेरे पास तो कोई है ही नहीं, और 38 बरस से वहीं पे पड़ा है। नकट्टू तरीन इंसान अपना गुनाह नहीं मानता, वो कहता है मेरे पास कोई नहीं। कोड़ी 10 कोड़ी खुदाम यीशु को पुकारते हैं, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। अपने गुनाह का इकरार करते हैं और कहते हैं इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, और उनका कोड़ जो लानत है, जो गुनाह का सबब है, वो कोड़ दूर हो जाता है तो जिस्म के सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। शागिर्द डूबने लगे हैं, वो आम लोग नहीं, वो यीशु के अपने तालीम पाई है, वो डूबने लगे हैं, फिर वो यीशु को बुलाते हैं, और क्या होता है? मौत ज़िंदगी में बदल जाती है। जितने लोग आपको खुदा के कलाम में मिलेंगे,
اگر ان کے حالات بدلیں، اگر ان کی بیماریاں دور ہوئیں، اگر ان کے جسمانی، خاندانی، گھرانوں کے سماجی، معاشرتی حالات درست ہوئے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی بابا، کوئی انسان، کوئی خادم، کوئی بشپ، کوئی گورا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ان کا ایمان ہے جو وہ نجات دہندہ یسوع پر لائے ہیں، کہ جب ہم یسوع کے قدموں میں آ کر اپنے گناہوں کو ترک کریں گے، اقرار نہیں، ترک کریں گے، کیونکہ اقرار کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے۔ بیس بدلا کیا ہوا؟ دل کا بدلنا چاہیے۔ ایک دو باتیں نہیں، بالکل بدلنا چاہیے۔ جب تک میں اور آپ گناہ کا اقرار کر کے ترک نہیں کریں گے، میرے اور آپ کے جسم کا فالج دور نہیں ہوگا، میرے اور آپ کا ہاتھ کھلے گا نہیں۔ بند دروازے جس کو ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ وہ کھلتے نہیں، بھائی صاحب مٹی جو ہے وہ سونا مٹی ہوتی جا رہی ہے۔ 4 دن کام پہ جاتے ہیں پھر بند، 2 دن بیوی کا بخار اترتا ہے پھر شروع، اور امید اولاد کی لگتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ جب تک ترک کر کے اپنے بنائے جانے کے مقصد کو ہم خداوند یسوع کے ساتھ رشتے ناطے کو پاکیزگی میں گناہ کو چھوڑ کر اختیار نہیں کرتے، ہماری جسمانی بیماریاں دور نہیں ہوں گی، بند رستے، بند دروازے نہیں کھلیں گے۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی جسمانی، خاندانی، معاشرتی، سماجی حالات درست ہو جائیں، اولاد آ جائے، کاروبار آ جائے اور برکتیں آ جائیں، زندگی میں خوشیاں آ جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، جسم تندرستی پائے، تو پھر بنیاد کیا ہے کہ اپنے گناہ کو ترک کریں۔ نتیجے کے طور میں جب آپ یسوع کے جلالی قدوس قدرت والے لہو کو پالیں گے، تو یسوع کے لہو کے پاک ہونے کے نتیجے میں آپ کے جسم کے اندر سے سارا فالج، ساری بیماریاں، سارے نکمی باتیں، سارا کمیاں کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ جن چیزوں کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، جب خداوند یسوع کے لہو میں آپ چھپ جائیں گے، خدا کا پاک روح آپ کے اندر آ جائے گا۔ تو خدا کا پاک روح مجھے اور آپ کو قوت پانے کے لیے بخشا گیا تھا، وہ جنگ جدل کرنے کے لیے نہیں، لڑائیاں جھگڑے پوارے ڈلانے کے لیے نہیں۔ خدا کا پاک روح ہمیں اس لیے ملا کہ ہم قوت پائیں، تاکہ ہم اپنے جسم کے کاموں کو قابو میں کر سکیں۔ تو جو کام آپ نہیں چھوڑ سکتے، وہ خدا کا پاک روح آپ کے اندر ہوتے ہوئے کام کرے گا، اور آپ کے جسم کی ساری لعنتیں اور بیماریاں وہ دور کر دے گا۔ آئیں آج ہم فیصلہ کریں، ضرورت مندوں کی بھیڑ بن کے، سائی بن کے، یسوع کے پیچھے پیچھے پیچھے، انسانوں کے پیچھے، بیمار اور ڈاکٹروں کے پیچھے، جادوگروں کے پیچھے جانا ہے، یا فالج جو ہمارے گناہ کی علامت ہے، جس کے نتیجے میں ہم تکلیف میں ہیں، ہم نے فالج کو دور کرنا ہے۔ فیصلہ آپ کا اور میرا ہے۔ شکر گزاری ہے کہ یہ صوبے دار یہ یسوع کو بلا کے لایا ہے۔ آج خدا کے خادم جو آپ کو ایسا کلام سناتے ہیں، شکر گزاری ہے ان کا ایمان یسوع پہ ہے، اور وہ آپ کے لیے صوبے دار ہونے کا کام کرتے ہیں۔ خدا کے نیک ایماندار خادم جب آپ کے لیے شفاعت کرتے ہیں، جس طرح اس صوبے دار نے یسوع کے آگے شفاعت کی ہے، شکر ادا کریں آج آپ نے یہ کلام سنا ہے۔ شکر گزاری کریں کہ خدا نے آپ کو ایسے خادم دیے ہیں جو جن کی خداوند یسوع سنتے ہیں، اور وہ سننے کے وسیلہ خادموں کو، غلاموں کو زندگی اور شفا دیتے ہیں، فالج دور کرتے ہیں۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں، فیصلہ کریں۔